تو وہ سلام نہیں کہیں، اللہ نے کہا جب آئیں تو اپنی طرف سے پیر کر کے کہا سلام علیکم، شاباش، تو مبارک ہو تمہارا آنا۔ اور حضور پھر ایسا ہی کرتے، اتنی عزت ان کی رب نے بڑھائی کہ ان کی غریبی کو دیکھتے ہو، یہ اللہ کے یہاں قیمتی ہیں، یہ ملعون جو ہے ان کا رائی برابر وزن ہے، یہ ٹڈے ہیں، کیڑے ہیں، مر جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی مثال دی کہ یہ جو ہر آدمی کی آنکھوں کو چندیا دیتی ہے بات، آدمی دیکھ غریب یار ہے نیک مگر بھوکا مر رہا ہے، یہ بدمعاش ہے، عیش کر رہا۔ اس مسئلے کو قرآن نے یہاں حل کیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے سامنے ایک تمثیل بیان کی، مثال لی، ایک نقشہ آپ ان کے پیش کریں کہ دو آدمی ہیں، ایک مالدار بے دین، ایک غریب ہے۔ ان میں سے ایک کے ہم نے انگوروں کے باغ، ایک نہیں دو کا ذکر ہے نا، سورہ جو ہے آپ الرحمن میں پڑھتے ہیں، اللہ دو کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے لیے دو باغ ہے۔ یہ جس چیز کو بیان کرنا کہ اس پر نعمت مکمل ہے، ہم کہتے ہیں اس کے پاس ایک کار ہے، اس کے پاس تو کئی کی کاریں، یہ تکمیل نعمت کا بیان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کو ایک باغ نہیں، اللہ نے کئی باغ دیے تھے، تو دو باغ دیے۔ یہ بڑے امیر کا دیکھ رہے نا، جو اربوں پتی ہو جیسے ہے ہمارے سامنے، وہ مانتے ہی نہ خدا ان کے خیال میں کبھی آتا، نہ آخرت کا سوچتے ہیں، غریبوں کو دھکے دیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں آتا، بلکہ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم ان غریبوں کی مدد کریں تو ہم تو اللہ کے مخالف ہوں گے، ان کی مدد کر رہی ہوتی اللہ نہ کر دیتا۔ اس لیے جب اللہ نے نہیں کی تو یہی پتہ چلا کہ اللہ یہی چاہتا کہ یہ بھوکے مرے۔ کیسا فلسفہ، بے ایمان ایجاد کر لیتے۔ تو ایک آدمی کو تو ان میں سے دو باغ انگوروں کی، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، یہ عربوں میں جو اعلیٰ ترین باغ ہو سکتا تھا نا، کہ اندر انگور کی بیلیں ہوں، گرد باڑ کھجور کی لگی ہے جس سے پھل بھی حاصل ہوتا ہے، جو باد سموم آتی تھی، گرم ہوا جس سے جھلس جاتی تھی بیلیں، اس سے بھی بچاتا، اور خوبصورت بھی لگا۔ فرمایا ارد گرد کھجوروں کی باڑیں، اندر انگور، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس میں بھی درمیان میں پلاٹ جس میں سبزیاں بھی بوتے تھے، باقی فروٹ بھی لگاتے تھے، یعنی ایسا عمدہ باغ ہے۔ یہ دنیا کی جو ہر ہے نا تیس کی چیز، اس کا اللہ تعالیٰ نقشہ بیان کر رہا کہ ایک ایسا امیر سمجھ لو کہ کوئی ایسی شے نہیں رہی جو ہونی چاہیے اور اس کے پاس نہیں۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اور دونوں باغ تھے، جو کبھی ہوتا نا ایک باغ میں پھل آیا دوسرے میں نہیں، اللہ نقشہ کشی کر رہا نا کہ بہت دولت مند کہ دونوں باغ جو تھے انہوں نے پوری طرح پھل دیا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، ایک درخت بھی نہیں جس نے پھل نہ دیا، سارے لدے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور اب ایک بات کی کثرت تھی کہ شاید وہاں پانی کی قلت ہو جائے، پانی نہ ملے تو سوکھ سڑ جائے سارا کچھ۔ فرمایا نہیں، نہر بھی جر رہی تھی، اس کی نالیاں پورے باغ میں گئی تھی، شاداب بھی اور تراوت اور سرسبزی کا سارا سامان تھا۔ یہ ایک آدمی کی دولت مندی کا اللہ نے نقشہ کھایا۔ ایک طرف تو یہ سمجھ لیں، یہ نہیں کہ کوئی ایسا آدمی تھا، ہر جگہ ہے، بیٹھے ہیں اپنے کارخانوں میں، اے سی چل رہے ہیں، نوکر موجود ہیں، یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے سارے سامان جو نا عیش کے میسر ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات بھی ان دنوں کی میں کرنے لگا ہوں جب باغ پھلا ہوا تھا، موسم تھا نا، کہتا جب موسم تھا، اور باقی عام دنوں میں دیکھے بے شک کھجوریں انگوروں کی بیلیں نہیں، پھل جب لٹک رہے ہیں اس وقت باغ دیکھے، پھر تو متکبر آدمی جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی پھول جاتا نا، بہت لہلہا رہا ہے۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب موسم بھی ایسا تھا کہ پھل خوب آیا ہوا تھا۔ اور مومن جو تھا، غریب مسکین نیک، جو روز کہتا رہتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکا کر ڈرا کر، نیک بندہ شرک چھوڑ دے، غریبوں سے اچھا سلوک کر، وہ بھی پاس تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، یہ تصویر لے جائے ہر جگہ نظر آ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ پرانے وقتوں کی کوئی بات ہے، ہر جگہ دسیں گے، کارخانوں میں دسیں گے، باغوں میں نظر آئیں گے۔ تو فرمایا اپنے ساتھی سے وہ کہنے لگا، اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نَفَرًا، دو چیزیں جس کی وجہ سے مغرور ہوتے ہیں کہ میرے پاس مال بھی تو اس سے زیادہ ہے، اور میرے غلاموں کی نفری اور میرے حامیوں کا جتھا بھی بڑا ہے۔ تیرے پاس کیا، تو کنگال ہے اور نہ تیرے ساتھ کوئی حمایتی ہے، میرے پاس گنڈے ہیں، بدماش ہیں، میرے حمایتی ہیں، میں ابھی ایس پی کو فون کروں وہ دستہ لے کر آ جائے گا۔ یہی کہا کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرا جتھا بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،
اللہ فرماتا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، گیا سیر کرنے کے لیے، مگر وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا تھا۔ جو باتیں اس وقت کہیں اس نے، وہ اس کا بیڑا غرق کرنے والی تھی۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ اس نیک آدمی سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ویران ہوگا، نہریں بہہ رہی ہیں اور سارے سرسبز درخت، یہ باتیں جو تم کہتے عذاب آ جائیں گے تباہ کی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہاں سے برباد ہو جائیں گے، کدھر سے درار پڑ جائے گی، کون سا شگاف ہے جس کی وجہ سے میرا یہ کارخانہ اور نظام برباد ہوگا؟ خواہ مخواہ تم ڈراوے دیتے رہتے، ہوے دکھاتے تھے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی اور یہ جہان فنا ہوگا۔ ولا رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور اس نے کہا بالفرض اگر ایسا ہو ہی گیا کہ دوبارہ دنیا پیدا ہوئی تو میں تجھے کہتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہاں مجھے اس سے اچھا ٹھکانہ دے گا۔ یہاں جو اس نے مجھے یہ دیا ہوا نا، اس سے پتہ چلتا وہ مجھ پر خوش ہے، مجھے وہاں بھی بہتر ٹھکانہ ملے گا اور تم وہاں بھی اسی طرح ذلیل ہو۔ نعوذ باللہ۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا۔ اس مرد مومن نے کہا تو یار میرے پھٹے کپڑے دیکھتا ہے، میری غریبی کو دیکھتا ہے، تو نے کیوں اپنے رب کے ساتھ کفر کیا؟ جس رب نے جس کی تم اولاد ہو آدم اس کو مٹی سے پیدا ہو، تمہارا جو مادہ تخلیق ہے کوئی بہت قیمتی چیز ہے جس سے تم بنے۔ اگر انسان اپنی پیدائش کو نگاہ میں رکھے کہ ہمارا باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مٹی بھی کوئی اعلیٰ قسم کی نہیں تھی، من حمأ مسنون، سڑ سڑ کر وہ کالی ہو گئی، اس میں خمیر اٹھا ہوا، بدبو آ رہی تھی، اس میں سے بنا تاکہ انسان نا اکڑے نہ۔ ذخا کا فریدت خدا بند پاک، اللہ پاک نے تجھے مٹی سے بنایا، تو اے بندہ افتندگی کن تو خاک۔ اب حق تو یہ ہے کہ جب تو مٹی کا بناؤ تو جیسے مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، ذلیل ہو کے رہتی ہے، آج اسی طرح رہ، اکڑنا مگر نہیں باز آتا، متکبر ہو جاتا۔ تو اس نے کہا تو نے اس رب کا انکار